وفي مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. جب تک اصول زندگی قرآنی نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. اصلاح عالم کا بس ایک سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل بس قرآن ہونا چاہیے. ارباب علم و دانش، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور پاک کتاب ہے کہ جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ اور عارفہ قرار دیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ایسی اعلیٰ اور مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کے خوف سے، اس کے دبدبے سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. ارشاد ربانی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سامعین مجلس، یہ قرآن مجید صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا بھی ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سیرت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے. یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب مرتبات ہے. یہ اتنی اعلیٰ اور اتنی لاجواب کتاب ہے کہ اس کتاب نے روح زمین پر ایک انقلاب برپا کیا. جب یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جب یہ کتاب آئی تو اندھیرے اجالوں میں بدل گئے. جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی روح زمین پر شرک عام تھا. جب یہ کتاب آئی تو اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبہ کی دہلیز پر بجنے لگ گئے. جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا. جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا. جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن عفان تھا. جب یہ کتاب آئی تو عثمان ذوالنورین بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا. جب یہ کتاب آئی تو علی المرتضیٰ بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابو سفیان تھا. جب یہ کتاب آئی تو معاویہ قاتل قرآن بن گئے. اسی لیے تو شاعر بھی پکار اٹھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین محترم آئیے اس قرآن کا تعارف پوچھتے ہیں. میں نے رب سے سوال کیا اس کا نام بتا. کلام اللہ سے جواب آیا یاسین والقرآن الحکیم. میں نے رب سے سوال کیا اس کا کام بتا تو کلام اللہ سے جواب آیا ھدی للمتقین. میں نے رب سے سوال کیا اس کا احترام بتا تو کلام اللہ سے جواب آیا لا یمسہ الا المطہرون. میں نے رب سے سوال کیا اس کا اکرام بتا تو جواب آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں نے رب سے سوال کیا اس کا مقام بتا تو جواب آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میں نے رب سے سوال کیا اس کا انتظام کیا ہے تو کلام اللہ سے جواب آیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس ذکر کی حفاظت خود رب کائنات کرتا ہے اور تا قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا. سامعین محترم جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلامی سے قرآن کا مقام پوچھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری. جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے بہت سی قوموں کو عزتیں ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، تو مجھے محمد عربی کا یہ فرمان یاد آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین رواہ مسلم. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ رب ذوالجلال کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ کسی شے سے محبت ہے تو مجھے محمد عربی کا یہ فرمان ملتا ہے القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. جب میں محمد عربی کا یہ فرمان ملتا ہے تو دنیا کائنات میں سب سے معزز لوگ کون ہیں تو یہ ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری. تو اسی لیے تو شاعر بھی تڑپ اٹھا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر
نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔